میں آج کی اس تقریب کے لیے ماجد شاہ صاحب، عامر شاہ صاحب اور باقی احباب جو تشریف لائے، میری عزت افزائی کی سہیل بڑائی صاحب اور جملہ احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری اس کاوش کو یہ پذیرائی بخشی۔ یہ تھیسس لکھنے کا ایک جو بنیادی مقصد ہوا، سید صاحب میں نے ایک دو کتابیں پڑھی جو اینٹی خانقاہی لوگ تھے، انہوں نے جس طرح سے، اور مجھے وہ دو تین کتابیں پڑھ کے یہ احساس ہوا کہ بالکل سنی سنائی باتوں پر یا اپنے اندازوں پر وہ کتابیں لکھی گئی۔ میرا ایک ذاتی طور پر ایک ہوا کہ ایک جگہ ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ مزارات پر سجدے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو یہ بات کہی کہ میں اپنے والد کی انگلی پکڑ کر داتا حضور جایا کرتا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے پرانی مسجد جو تھی کہ اس کی اینٹیں یاد ہیں، فرش میں کھڑی اینٹیں لگی ہوتی تھی، یہ میری یادداشت ہے۔ میں بہت مائنر تعداد جو تم کہتے ہو کہ جی ہر کوئی سجدے کرتا ہے، میں کہ چلو چلتے ہیں داتا حضور کی درگاہ پر، گھنٹہ کہتے ہو، 2 گھنٹے کہتے ہو، رکتے ہیں، اگر تو اکثریت نے جو تم کہہ رہے ہو وہ کام کیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ نہیں کیا۔ اور اس کو پھر اس کے بعد یہ ایک اور بھی بات آگے آئی کہ ہمارے ہاں خانقاہ کو 2 طبقات میں بانٹ دیا گیا ہے یا 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ جو ریناؤنڈ درگاہیں ہیں وہ سرکاری انتظام میں چلی گئی۔ جب سرکاری انتظام میں گئیں تو وہاں کی انتظامیہ کا ان کے ساتھ کوئی قلبی تعلق یا نسبی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں اس کی وہ حرمت یا عزت یا توقیر جو ہونی چاہیے ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو، جب کوئی خانقاہ کا متولی یا سجادہ، اس کا ایک نسبی تعلق ہوگا، ایک قلبی تعلق ہوگا، ایک عقیدت کا تعلق ہوگا، تو اس کی سوچ کچھ اور ہوگی۔ اور یہی شے اس کو دیکھا جائے تو شاید خانقاہ کو میں ایک لفظ کہوں گا بدنام کرنے میں، جہاں اور لوگوں کا حصہ ہے وہاں ہماری سرکاری مشینری کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ جو انہوں نے ایک شک خون، اور اس کے لیے ایک 2 چیزیں یہ بھی ہیں کہ یہ شے اس محکمے کا وجود میں آنا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ میرے بڑوں کی جگہ ہے، میرے بڑوں کی خرید جگہ ہے، وہ اس کو ایک انسانی تاریخ، ہمارا دین، ہماری شریعت اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارا آئین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ شخص جس کی بھی یا جو بھی ورثہ اس کو ملا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک محکمہ ایسا بنا دیا گیا کہ جو شب خون مارنے والا ہے اور اس کی کہیں سنوائی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے خانقاہ کے سجادگان کے بارے میں الٹ، نو ڈاؤٹ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% خانقاہ کے انتظامات ہی ہیں، لیکن جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے، جس طرح سے لوگوں کے سامنے اس کی تصویر لائی جاتی ہے کہ جی خان پر یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، عورتیں، یہ بدماشیاں اور چیزیں، مجھے ایک میری یادداشت میں نہیں، لیکن میں نے ایک بات سنی کہ داتا صاحب میں اوقاف کے آنے سے پہلے مختلف مجاور حضرات تھے جن کے مریدین یا متعلقین یا جن کی عقیدت مند وہاں آتے تھے، اور ان کو رات ٹھہرنے کی جگہ ملتی تھی، موسم کے مطابق بستر ملتا تھا، اور صبح تہجد کے وقت میں کوئی ایک شربت یا دودھ یا کوئی ایک رس یا بسکٹ یہ ان کے سراہانے پڑا ہوتا تھا۔ اب آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، میں چونکہ داتا حضور کی کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور بہت سی چیزیں مجھے اس کی مختلف میٹنگز میں جا کے میرے اوپر کھلی کہ ایک بزنس ٹائکون نے یہ آفر کیا کہ میں لنگر یہاں دینا چاہتا ہوں، اوقاف اس کے پیچھے پیچھے تھا، اس کی ایک شرط تھی کہ جی مجھے اپنا ایک بینر لگانے دیا یہ بڑا، اور
اس کے بارے میں یہ یعنی لینڈ مافیا کا ایک بہت بڑا سرغنہ کہا جا سکتا ہے، اور اربوں نے کھربوں روپے کا فراڈ لوگوں کے ساتھ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اس کا یہ تھا کہ جہاں مجھے لگانے دیا ہے، میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ کیا یہ صاحب کبھی حاضری کے لیے آئے ہیں یہاں؟ ان کا کوئی عقیدت کا تعلق ہے؟ نہیں تھا۔ اب وہ کیا تھا کہ وہ بزنس کے لیے ایک کہ جہاں لگے گا لوگ یہاں عقیدت مند آئیں گے، نام پڑھیں گے، وہ اعتبار کر لیں گے، اور یہ اس طرح سے پھر جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگ اس فراڈ کرنے والے کو نہیں دیکھتے، وہ اس درگاہ پر اعتراض کر دیتے ہیں یا اس شخص پر اعتراض کر دیتے ہیں جو کسی طرح سے کسی انداز میں کسی بھی حوالے سے ایکسپلائٹ ہو گیا۔ اور شکر الحمدللہ میں نے اپنے تھیسس میں یہی بات، الحمدللہ میں نے بہت محنت کی، 16 خانقاہیں میں نے خود وزٹ کی، ان میں اوقاف کے اندر بھی اور ذاتی تصرف میں بھی۔ جہاں جہاں ذاتی خانقاہیں ہیں، ذاتی تصرف میں ہیں، وہاں کسی نہ کسی حد تک، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، لیکن کسی نہ کسی حد تک خانقاہ کا جو سسٹم ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ موجود ہے، وہ بے شک تھوڑے لیول پر ہے یا بڑے لیول پر ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ اور جہاں کہیں یہ سرکاری انتظام میں ہے، اب مثلاً میں مٹھن شریف سے ایک اور مٹھن شریف سے کہ ہزاروں کنال جگہ ہے، اور مجھے یہ معین قریجہ صاحب نے ایک دفعہ یہ کہ ان کے ایک سلیب لگی ہوئی ہے، اس کا ایک پتھر کونا ٹوٹا ہوا ہے، اور ان کو یہ آفر کی کہ یہ ہم لگا دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں لگا، یہ بھی اپنی آفر میں بھی نہیں لگا، اس لیے کہ جو ٹوٹا ہوا اور جو انتظامات میں ہیں ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے اس پر درگاہ کے ساتھ۔ ہاں میں نے یہ بہت جگہ عمران خان صاحب کو بھی میں نے مختلف مواقع پر تجاویز دیں گے کہ خانقاہ کا نظام یہ ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واپس ان کو سجادگار کو دے دی جائے، لیکن ایک کمیٹی ایسی بنے جو اس کی آمدن کا حساب رکھے، ہر درگاہ کی آمدن اس کی حیثیت کے مطابق فلاح عامہ کے پیسوں پر، کہ جو پیسہ وہاں کے زائرین کے لیے پہلا جو بچے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، یا اور جو فلاحی کام ہیں، وہ اس درگاہ کے حوالے سے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے کمیٹی بننی چاہیے، بے شک سرکاری لوگ بھی شامل ہوں، لیکن اختیار جو ہے وہ جو خانقاہ کے کمیٹی لاہور کی بنا دی جائے کہ لاہور میں جو سجادگان ہیں ان کو کچھ سرکاری لوگ بھی شامل ہو جائے اس طرح کا۔ اور اگر یہ اس طرح کا کہ ایک وقت میں میں جو یہ بنے یہ والے ہیں جی مسافر خانے یا لنگر خانے جو بنے، میں اس کے بالکل کہ کیا جب یہ نہیں تھے تو لاہور ایک ایسا شہر تھا کہ جہاں رات 2 بجے بھی کسی کو کھانے کی ضرورت پڑی، بازار میں نہیں ملا تو داتا صاحب میں جا کے اس کو ضرور مل جاتا، اور بے شمار ایسے مزدور پیشہ لوگ تھے جو رات وہاں گزارتے تھے، کھانا وہاں سے کھاتے تھے اور اپنی آمدن بچا کے لے کر جاتے تھے۔ وہ چیز کیوں نہیں دوبارہ ہو سکتی؟ اور میں اس بات پر ہوں کہ یہ کمیٹی ایک بننی چاہیے، ایسی کمیٹی کہ جس میں سجادگان بھی ہوں، اس درگاہ کے متوسلین بھی ہوں، اور ایسے لوگ بھی کہ جنہیں اپنے اندرون سے اس خانقاہ کے ساتھ، اس درگاہ کے ساتھ تعلق اور عقیدت ہو، محبت ہو، اور پھر ان درگاہوں کو ایک ایسے مقصد کے لیے کہ، اور شاید اگر یہ بات ہو جائے تو میرے خیال شاید لاہور میں بھوکا کوئی نہیں کم از کم سوئے گا، پاکپتن میں بھوکا کوئی نہیں سوئے گا، کراچی میں بھوکا کوئی نہیں سوئے گا۔ اب تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ لنگر کون پکائے گا، یہ اور اس میں دوسری بھی کہ جو فلاحی ان خانقاہوں کا مقصد بھی فلاحی کے جو بادشاہوں نے ان کے ساتھ وسیع جائیدادیں ان کو ہبا کی، ان کو وقف کی، تو مقصد یہی تھا کہ یہاں آنے والے مسافر ہوں، طالب علم ہوں، جو اور مزدور پیشہ لوگ، ان کے لیے ان کی سہولیات کے لیے یہ چیزیں ہوں۔
اب ایک میں نے یہ اس کا انالیسس بھی دیا ہے اور اس میں تجاویز بھی یہ دی ہیں کہ ان کو اس طرح سے کیا جائے. صدا تو لگا دی ہے، دریا میں کنکر پھینک دیا ہے. اب یقیناً یہ ایک توانا اگر آواز بنے تو یقیناً یہ خانقاہیں پھر اپنی اسی شان و شوکت سے کھڑی ہو سکتی ہیں کہ جہاں ان کا جو لوگوں کا معاملہ ہے وہ اسی انداز اور اسی طریقے سے اسی عزت اور آبرو کے ساتھ. میں چھوٹی سی بات اور گزارش کر کے بات اپنی کہ کسی وقت میں داتا حضور میں عرس کے موقع پر 2 گھنٹے ریڈیو اور 1 گھنٹہ ٹیلی ویژن لائیو چلتے تھے. وہ ختم ہو گئے اور ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں انہیں انٹرسٹ کوئی نہیں. جب مجھے یہ بہت چھوٹے عمر میں کہ والد گرامی جب وہاں اس کے لیے اینکرنگ کے لیے جاتے تھے تو ماشاءاللہ اسکول کی بلڈنگ ہوتی تھی وہاں، اس میں محفل جمع ہوتی تھی اور لوگ باقاعدہ آ کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ ریڈیو پر ہیں، آپ کے ساتھ بات ہے تو یہ وقت تھوڑا سا اور بڑھ جائے. ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو 1 گھنٹہ لائیو چلتا. تو یہ چیزیں کہ چونکہ پھر اس کے بعد جو وہاں کے متوسلین تھے ان کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا. آج اس کے موقع پر دیکھا جائے مجاوروں میں سے کون نظر آتا ہے. یہ ایک المیت کی بات ہے. اور پہلے میں نے جس طرح گزارش کی کہ یہ ایک پتھر میں نے پھینک دیا ہے، اب اللہ کرے اس میں ارتعاش کے ساتھ ایک توانا آواز بنے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس عزت اور توقیر سے نوازے اور اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا